چلیے جب آپ کی اسپیچ کا ٹائم آئے گا ڈاکٹر صاحبہ یو کین ریسپونڈ. ڈاکٹر صاحبہ جب بھی آپ کی اسپیچ کا ٹائم آئے گا تو یو کین ریسپونڈ. اچھا میں نے آنیسٹلی نوٹ نہیں کیا. چیئرمین صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہ جہاں بنایا. آپ کر رہے ہیں پرومپٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ سر ایکچولی یہ ہوا کہ ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ. یہ ممتاز جکھرانی صاحب نے بولی ایک بات شاید آپ نے غور نہیں کی. میں نے غور سے سنا. میں بتا رہا ہوں نا وہ بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ پلیز. ایک سیکنڈ جی آپ کچھ بتانا. ایک سیکنڈ. ممتاز جکھرانی صاحب پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. چیئرمین صاحب ممتاز جکھرانی صاحب نے بولا کہ 2 سال پہلے کوئی ڈاکٹر صاحبہ نے اپنا سٹیٹمنٹ دی تھی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کہ وہ بہت کرپٹڈ ہیں. تو یہ اتنی سی بات بولی انہوں نے اور کچھ نہیں بولا. تو اس پر وہ کہہ رہی ہے کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں اس پر نہیں. I'm not saying کہ آپ نے بولا کہ جہانگیر ترین کرپٹڈ ہے. میں نہیں بول رہا. یہ ممتاز جکھرانی صاحب نے بولا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جہانگیر ترین کرپٹڈ ہے. یہ میں نہیں بول رہا. یہ ممتاز جکھرانی صاحب ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک سیکنڈ یو وانٹ ٹو ریسپونڈ. آپ مجھے فلور دیں گے. نہیں اپنی آپ مجھے فلور دیں. ایک سیکنڈ. Sir, your party has been taking my names and misquoting me for the last 2-3 years. And even your sitting minister, Shaila Raza, misquoted me on her television. I did not say that Jahangir Tareen is corrupt. I said جو بھی کرپٹ ہے چاہے اس پارٹی سے ہو یا اس پارٹی سے ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے. And they have been misquoting me. ڈاکٹر صاحبہ ایک سیکنڈ. Your party is capable of misquoting people. ڈاکٹر صاحبہ capable of it. ڈاکٹر صاحبہ ایک سیکنڈ. نہیں چیئرمین صاحب ایک سیکنڈ جی پلیز. آپ بیٹھ جائیں. اسٹیٹمنٹ آپ نے دیا تھا بالکل. آئی ریممبر یو ان یور اسپیچ. آپ لوگ بیٹھ جائیں پلیز. مکیش صاحب ایک منٹ بیٹھ جائیں. چیئرمین صاحب عرض یہ ہے. ایک منٹ بیٹھ جائیں پلیز. سر بحث نہیں ہوگی اس پہ. آپ پلیز بیٹھ جائیں. آپ کا جو اسٹیٹمنٹ تھا ڈاکٹر سیما صاحبہ آپ کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس دن اتفاق سے میں بھی اسمبلی میں آیا ہوا تھا. سن لیں عرض کروں میں کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. مجھے وہ ورڈ یاد ہے. آپ نے کہا تھا کہ کرپٹ چاہے اس سائڈ سے ہوں یا اس سائڈ سے ہوں چاہے جہانگیر ترین بھی کرپٹ ہو تو ان کا بھی احتساب کیا جائے. پھر آپ باہر گئی تھی. پھر کوئی فون آیا. پھر آپ نے یہاں پہ کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لے رہی ہوں. پھر آپ نے کہا تھا میں اپنے الفاظ واپس. آئی واز پریزنٹ دیٹ ڈے. ایک سیکنڈ اسپیکر صاحب مجھے بولے. اب اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. ناصر حسین قریشی صاحب یہ آپ اب اسپیچ سٹارٹ کریں پلیز. آپ کی طرف سے شکریہ چیئرمین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہ جہاں بنایا. اسپیکر صاحب ہم یہاں پر تنقید نہیں. یقیناً آپ بھی حیدرآباد سے اچھی طریقے سے واقف ہیں. کراچی کی بھی بات ہوتی ہے. تمام شہروں کی بات ہوتی ہے. تو لاسٹ ٹائم پر آپ نے بھی خود نے حیدرآباد کا ایک سیکنڈ پلیز. دیکھیں ایک آنریبل ممبر اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی کہ جتنے ممبرز بیٹھے ہوئے چاہے وہ اپوزیشن بینچز سے ہوں یا ٹریجری بینچز سے ہوں اپنی بات کر کے کسی اور ممبر کی بات نہیں سننا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے پارلیمنٹرین اب آپ سب سینئر ہو گئے. ایک اچھے پارلیمنٹرین کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ دوسرے کسی آنریبل ممبر کی بات نہ سنیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ پلیز مہربانی کر کے نو کراس ٹاک ہم بات کریں. جی آپ خود بھی لاسٹ ٹائم پر جب فوکل پرسن وزیر اعلیٰ صاحب کے بنے تھے تو آپ نے خود نے حیدرآباد کا حال دیکھا تھا جہاں پر آج بھی وہی مسئلے مسائل ہیں جو لاسٹ ٹائم پر تھے. اسی طریقے سے چوڑی مارکیٹ کا نالا آج پورے 11 دن ہو گئے. کلاتھ مارکیٹ پورا بھرا ہوا ہے. وہاں پر کے ایڈمنسٹر صاحب کو میں نے وزٹ کروایا ہے بدھ کے روز. لیکن ابھی تک وہاں پر نہ تو صفائی ہوئی ہے نہ اس نالے کا کچرا اٹھا ہے. وہاں پر واسا کا اور بلدیہ کا دونوں کا جھگڑا ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ واسا صفائی کروائے گا اور ایم ڈی کہتے ہیں کہ یہ بلدیہ صفائی کروائے گا. تو یہ کون صفائی کروائے گا؟ آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ دیکھیں کہ وہاں پر لوگوں کا حیدرآباد کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے کلاتھ مارکیٹ اور چوڑی مارکیٹ. ان کے نالے بھرے ہوئے ہیں بری طریقے سے. وہاں پر دکاندار اپنی دکان نہیں کھول سکتے. اور اسی طریقے سے لاسٹ ٹائم پر بھی ہم نے جو سارے ذکر کیے تھے آج بھی وہیں پر ہیں.
کوئی اسکیمیں آپ نے رکھی ہوں گی لیکن ابھی تک ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طریقے سے جو چوڑی مارکیٹ والے نالے کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کے لیے 1 ارب رکھا ہوا ہے لیکن ابھی تک ادھر صفائی کا کوئی اسٹارٹ نہیں کی. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ آپ لوکل اپنے آنے والے بجٹ کے اندر اس پر نظر ثانی کریں اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئی ہو سکتا تو صفائی کا بہتر نظام کریں. اس کے ساتھ ساتھ سول ہاسپٹل پیٹ آباد. یار ایک سیکنڈ پلیز, دیکھیں بہت بری بات ہے, مجھے بڑا, میں اگر اف یو وانٹ می ٹو آئی کین ٹیک دا نیمز کہ کون سے ہمارے آنریبل ممبرز جو ہے وہ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں, پلیز بات پیٹ کریں. آباد ہاسپٹل, اس کے اندر نہ تو کوئی بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری ہے, اگر ہے تو وہاں پر کوئی اسٹاف موجود نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں وہاں پر. اور اسی طریقے سے نذیر حسین ہاسپٹل فلیلی, وہاں پر بھی یہی سیم ہے. جس طریقے سے لاسٹ ٹائم پر راشد بھائی اور ندیم بھائی نے اس پر سوال بھی کیا تھا, اس پر بھی کوئی نہ وہاں پر آج تک کسی منسٹر نے یا آپ کے کوئی فوکل پرسن نے وزٹ کیا ہو. اسی کے ساتھ ساتھ آج کل جو یہ لاک ڈاؤن کا مرحلہ چل رہا ہے تو پولیس کی بے انتہا لوگوں پر لاٹھی چارج اور بدماشی کے زوروں پہ دکان بند کروانا اور لوگوں سے, ٹھیلے والوں سے 500-1000 روپے لے کے وہاں پہ کام کروانا اور ان کی پرمیشن ان کو دے دیتے ہیں جن سے پیسے لیتے ہیں. آپ بھی چاہ رہے ہیں ناصر صاحب کہ پولیس جو ہے جو بھی لاک ڈاؤن میں دکانیں کھلی رہے ہیں وہ ان کو پہ سختی نہ کرے؟ لاک ڈاؤن ہو سب کے لیے ہو, یہ نہیں کہ کسی سے پیسے لے کے اس کی دکان کھلی ہو. ہم نہیں چاہتے کہ سب کے لیے برابر ہو. ٹھیلے والوں سے 1000-500 روپے لے لیتے ہیں, ان کا ٹھیلا لگے رہنے دیتے ہیں, اور جو نہیں دیتے ان کا ٹھیلا ہٹا دیتے ہیں. ہو تو سب کے لیے ہو ورنہ کسی کے لیے نہیں ہو. ہم مان رہے ہیں یہ ایک وبا ہے, کرونا کا مرض ہے, اس پر ہم بالکل مان رہے ہیں کہ سندھ حکومت اچھے انتظامات کر رہی ہے, اس کو بھی مان رہے ہیں. اور سندھ حکومت نے بہت اچھے کام کیے ہیں, یہ بھی مان رہے ہیں. سندھ حکومت نے سائٹ کے روڈ بنائے ہیں, جتنے بھی اندرون سندھ کے روڈ ہیں وہ سب بنائے. لیکن حیدرآباد کے اندر مجھے کوئی ایک نشاندہی کریں, کتنا عرصہ ہو گیا کنور نوید جمیل بھائی کے ٹائم پر وہ جو فلائی اوور بے نظیر فلائی اوور بنا تھا وہ آج تک آپ کا انکمپلیٹ رکھا ہوا ہے. وہ حیدرآباد آپ لوگوں کا نہیں ہے یا سندھ حکومت کا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ پارک, اس کی بھی یہی صورتحال ہے. میرے علاقہ آپ کے جو یہ UC سیکریٹریز ہیں ان کو 5 لاکھ روپے منتھلی ملتا ہے, وہ آج تک کوئی 1 یا 50,000 روپے اپنی UCوں میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے علاقہ پیٹ آباد, حسمت بانو, فرید الائی اور ساگر کالونی, گوشالہ, چوڑی مارکیٹ, اسلام آباد چوک, وہاں پر لوگ اور ایک علاقے, کئی علاقے اور کئی برادری ایسی ہیں جو اپنی جیبوں سے پیسے دیتے ہیں. بالخصوص لیل گڑھ برادری جو آج بھی سویپروں کو پیسے دے کے کچرا اٹھواتی ہے. یہ بھی سیکریٹریوں کو آپ تھوڑا بہت, آپ کی حکومت ہے, آپ ان سے کہیں. وہاں پر میں نے DC کو بھی وزٹ کروایا ہے, MD کو بھی وزٹ کروایا, صرف انہوں نے وزٹ کیے, کام کوئی بھی نہیں کیے. ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں آنے والے بجٹ کے اندر ان سب چیزوں کو دیکھا جائے اور ان سب چیزوں پر کیا جائے. فرید الائی پہ میں نے لاسٹ ٹائم پہ وزٹ کروایا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سیوریج لائن ڈلوا دوں گا, لیکن ابھی تک نہیں ڈلی. اس پر بالخصوص توجہ دی جائے. آخر میں آپ کی صرف 2 منٹ لوں گا, ایک واقعہ پیش کرنا ہے آپ کو. ہم سب نے اور سندھ حکومت کی طرف سے ختم نبوت پر قرارداد بھی پیش کی تھی, اس پر بھی ہم آپ کا اور تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان کا فیصلہ آیا, جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فیصلہ سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. یہودی کے حق میں دینے کے بعد مسلمان نے کہا کہ یہ فیصلہ مجھے سمجھ نہیں آیا, یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو وہی فیصلہ حضرت ابو بکر سے کروایا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہودی کے حق میں وہ فیصلہ دے دیا. اس کے بعد یہودی نے کہا کہ میں نے تمہارے نبی کا بھی اور یار غار کا بھی فیصلہ مان لیا, تم کیسے مسلمان ہو جو تم اپنے نبی کا اور اپنے صحابہ کا فیصلہ نہیں مان رہے. تو اس نے کہا کہ یہ آخری فیصلہ ہے, حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں, وہاں پر ہوگا یہ فیصلہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فیصلہ لے کے گئے تو مسلمان نے اپنی ساری باتیں سنائی. جب یہودی کی ٹائم آیا تو یہودی نے کہا کہ میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا, اس سے پہلے یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہو کے آیا ہے. اس فیصلے پر انہوں نے یہ فیصلہ میرے حق میں دیا ہے.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر گئے اور تلوار لے کے آئے اور اس مسلمان کی گردن کاٹ دی. تو کہا قافلے والے اور قبیلے والے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ عمر نے مومن کا قتل کر دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ عمر یہ کیا واقعہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا تو عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے. تو یقیناً ہم بھی مسلمان ہیں, تو اگر ہمارے نبی کے بارے میں یا ہمارے والدین کے بارے میں کوئی بولتا تو ہم چیخ اٹھتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی کے بارے میں بات کی جائے تو ہمیں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اس پر ہمیں بھرپور مذمت کرنی چاہیے. جو ہو سکے اگر ہمارے اختیارات میں اس کی گردن اڑانا تو ہم اس کی گردن بھی اڑائیں, اور ہم اس طریقے کے کوئی بھی نبی کی شان میں برداشت نہیں کرنا چاہتے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آج کے بعد اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ نبی کی شان میں ہو تو لہٰذا سندھ حکومت سب سے پہلے اس پر آواز اٹھائے. شکریہ. تھینک یو جی. عمر امانی صاحب.